گڈ ایوننگ. پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب، دا بک آف جینیسس اینڈ دی 18th چیپٹر. پچھلے بائبل اسٹڈی میں جو اوٹی کی ہماری بائبل اسٹڈی تھی، ہم نے پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب پر غور کیا تھا، اور وہاں پر ہم نے خدا کو اپنے عہد کو جو اس نے ابراہم کے ساتھ کیا تھا، بلکہ ابرام کے ساتھ کیا تھا، اس کو فارملائز کرتے ہوئے دیکھا. خدا نے اپنے بندہ کو بلایا، اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، ایل شدائی کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، دا گاڈ ہو از انف. اور پھر خدا نے اس کو اپنے حضور میں چلنے کا حکم دیا، اور خدا نے اس عہد کو فارملائز کیا اور اس عہد کے نشان کے طور پر ختنہ ٹھہرایا، سرکمسیژن. اور باب کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہم کا نام بدل کے خدا نے ابراہم کر دیا، اور ساری کا نام بدل کر سارا کر دیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہے کا اضافہ ہے، یہ خدا کی پریزنس کو ان کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. پھر باب کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی یہ ساری باتیں ختم ہوئیں، خدا نے جو اپنا ریولیشن تھا وہ دے دیا ابراہم کو. تو ابراہم اٹھا اور اپنے بیٹے اسماعیل سمیت اور اپنے سارے خانہ زادوں کے ساتھ، جو میلز تھے، گھرانے کے سارے میلز تھے، ان کے ساتھ اس نے ختنہ کروایا. they were all circumcised on that one day. ابراہم کی عمر 99 برس کی تھی. اسماعیل تقریباً 13 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور اس طرح ان کے کیمپ میں جتنے بھی مرد تھے ان کا ختنہ ہوا. اب کہانی آگے بڑھتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے 16ویں باب میں ہاجرہ سے، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. اب ایک اور بیٹے کی نوید، جس کے بارے میں خدا اس سے پہلے بھی بات کرتا آیا تھا، ابراہم کی نسل، سارا سے ابراہم کی نسل. اب اس بیٹے کی نوید ہمیں اس باب میں ملتی ہے. Abraham is going to be given a good news, and that good news would be about a son who will be born to him through Sarah. وہ عہد کا، وعدے کا فرزند ہوگا، اور اسی سے خدا کا عہد اور خدا کا وعدہ آگے چلنے والا ہے. ابراہم 99 برس کا تھا جب خدا نے اس کو ختنے کا نشان دیا، اور شاید یہ اب کنٹینویشن میں ہے، اس کے فوراً بعد یہ آگے سلسلہ چل رہا ہے. Let's go to the 18th chapter and verse 1. پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. ممرے کے بلوتوں میں، اور یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ابراہم نے اپنا ڈیرا اس علاقے میں لگایا تھا. He went through the length and breadth of Canaan. اس نے اس پورے ملک کا گشت کیا جو خدا نے اس کو دیا تھا، اور وہ آ کر ممرے کے بلوتوں میں سیٹل ہو گیا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ نام، اس کا دوسرا نام، اس جگہ کا دوسرا نام ہیبرون ہے. ہبرون جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں کے یہ بلوت بڑے مشہور تھے، the trees. اور وہاں پر وہ لکھا ہے اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. مڈل ایسٹرن کلچرز میں آپ جانتے ہیں کہ دوپہر کو ریسٹ کیا جاتا ہے بیکاز آف دا ہیٹ، کہ جب سورج بالکل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے اور گرمی بہت ہوتی ہے، تو اس دوران میں لوگ تھوڑا سا وقفہ لے کر اپنے کاموں سے، سیسٹا جس کو ہم اسپینش میں کہتے ہیں، آفٹرنون نیپ آپ جس کو کہہ لیجئے، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ابراہم کے ریسٹ کرنے کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہی از ریکورنگ فرام ہز سرکمسیژن. اٹ مسٹ ہیو بین ویری پینفل فار دیٹ اولڈ مین. A 99-year-old man got circumcised probably without any kind of anesthesia.
and it must have been painful. He is recuperating now, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है. वो अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था. And what happens? और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं. वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका. पहली आयत में हमने क्या पढ़ा था? फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया. और जब खुदावंद उसको नजर आया, व्हाट डिड ही सी? ही सॉ 3 men. 3 मर्द उसको नजर आए. अब इस पैसेज का, इस हवाले का, इस बाब का जो मेन थ्रस्ट है वो ट्रिनिटी नहीं है, और ना ही मैं तसलीस के अकीदे को यहाँ से प्रूव करने की कोशिश करूँगा, बट बिकॉज दिस चैप्टर इज नॉट मेंट फॉर दैट. लेकिन आप देखें कि लिखा है खुदावंद उसको नजर आया, एक खुदा. बट व्हेन ही सॉ 3 men. वो उसको 3 मर्द नजर आए. That one God manifested himself in 3 persons. इसको हम ट्रिनिटी कह सकते हैं, तसलीस कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत अभी इनिशियल पार्ट है पुराने अहद नामे का. But still God is revealing himself to Abraham in 3 persons. इससे एक मिलती जुलती चीज़ हमें नए अहदनामा में मिलती है, मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में, जब उसके 28वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद आज़म फरमाया, द ग्रेट कमीशन. और वहाँ क्या लिखा है कि जब जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो. वहाँ ये नहीं लिखा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नामों में. It's still one God in 3 manifestations, 3 different manifestations. तो लिखा है खुदावंद उसको नजर आया, but when he saw 3 men. अब इसके बारे में बहुत सारी तौजीहात हैं. यहूदी स्कॉलर्स कहते हैं they were angelic beings in human form. Most of the Christian scholars think that this is a theophany. थियोफनी कहते हैं खुदा का इंसानी सूरत में जाहिर होना. लेकिन मैं इसको रिलेट करूंगा खुदावंद यीशु मसीह के उस बयान से जो यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदी स्कॉलर्स को दिया था कि मेरा दिन देखने की उम्मीद पर तुम्हारा बाप अब्राहम जिंदा था, उसने देखा और वो खुश हुआ. For me, this was the Lord Jesus Christ, his earlier manifestation, his earlier theophany, coming down in human form along with 2 angels. खुदा बाप कभी इंसानी रूप लेकर ज़मीन पर नहीं आया, पाक रूह कभी इंसानी रूप लेकर ज़मीन पर नहीं आया, खुदा बेटा ज़रूर आया. और ये प्रॉबली उसका ही इजहार था. वो यहाँ पर अब्राहम से मिलने आया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाक़े की तरफ खुद इशारा किया कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर जिंदा था, उसने देखा और खुश हुआ. क्यों खुश हुआ? आगे चलकर रीज़न भी सामने आ जाएगा. अब्राहम को अभी नहीं पता कि कौन है. He is just looking at 3 men who are walking towards his camp. वो दरवाजे पर बैठा देख रहा है और ये 3 हजरात वहाँ उसकी तरफ उसके सामने खड़े हैं. वो उनको देखकर खैमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका. यहाँ पर जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पहली आयत में, वो यूद है वाव है.
جس کو ہم یہوہ ضرور کہتے ہیں لیکن اس کی کریکٹ پروننسیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی نہیں جانتا کیا ہے. YWHW, the Tetragrammaton, جس کو ہاشم پڑھتے تھے یہودی, the name. So it's God himself who is revealing himself again to Abraham, but revealing himself in three persons. So it might be alluding towards the Trinity. یہ تثلیث کی طرف اشارہ ضرور ہو سکتا ہے, بٹ ہم تثلیث کو یہاں سے پروو نہیں کر سکتے. Look at his response. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا تو ختنہ ہوا ہے, میں تو چلنے کے قابل نہیں, میں تکلیف میں ہوں, دوپہر کا وقت ہے, یہ اس وقت کوئی آنے کا ٹائم ہے, کون آ گیا میرے ڈیرے پر. He saw them, he got up and he ran. Hospitality, it's the hallmark of the people of God. اس کو نہیں پتا, اس کو تو 3 مرد نظر آ رہے ہیں نا اپنے سامنے, اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے لوگوں نے فرشتوں کو نہ جانتے ہوئے بھی فرشتوں کو اپنے گھر میں اتار لیا مسافر پروری کی وجہ سے. اور ابراہم نے بھی ایسا ہی کیا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند. اب وہ والا نہیں ہے, اب یہ وہ یود ہے واو ہے والا نام نہیں ہے, ہاشم نہیں ہے, this is more like sir. اے میرے خداوند, اگر مجھ پر آپ نے کرم اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو تو ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں, بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں. میں کچھ روٹی لاتا ہوں, آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں, کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر. دوپہر کا وقت ہے, سیاسٹا کا ٹائم ہے, مسافر ہیں, چلتے ہوئے آ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہوں گے. What else can you offer them? پانی لایا جائے, ان کے پاؤں دھلائے جائیں, which is very relaxing if you have been walking on dirt roads for a very long time. پاؤں دھلائے جائیں, ان کو کہا شیڈ میں بٹھایا کہ ان کے پاؤں دھوئے جائیں. انہوں نے کہا میں روٹی لاتا ہوں, بھوک لگی ہوگی آپ کو. ہاں, when you have rested, when you are up to it, then you can go further ahead. لیکن تب تک اپنے خادم کو یہ اجازت دیجئے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. اور انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر. اور ابراہم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا. Now look at this man, a 99-year-old man, پہلے دوڑا ہوا ان مردوں کے پاس گیا, ان کو بلایا, ان کو بٹھایا, اب دوڑا ہوا. Look at his response. He's in a hurry. اس کو جلدی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر ہیں, بھوکے ہوں گے, تھکے ہوئے ہوں گے. He wants to serve them. اس بھاگا ہوا سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جل لے اور اسے گوندھ کر پھل کے بنا. اور ابراہم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا, اور اس نے جلدی اسے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا, اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. جب یہ میں سارا کچھ پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ کلچر یاد آ رہا ہے جس میں پلا بڑھا ہوں. I mean the culture, the Pashtun culture of KP, it's very similar. کہ جس طرح سے مہمان کی وہاں قدر و منزلت کی جاتی ہے, this is very very similar. تو میرے لیے یہ چیز کوئی اسٹرینج نہیں ہے کہ جس طرح سے ابراہم اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے. اب دیکھیں کتنی دفعہ ہے نا, دوڑا. پہلے میں ان مردوں کی طرف دوڑا,
Then he ran towards his house, جو فیمیل کوارٹرز تھے سیرا کے پاس دوڑا ہوا گیا, اس کو انسٹرکشنز دی. پھر جا کر دوڑا ہوا اپنے ایک جوان کے پاس گیا کہ ٹیک اے ٹینڈر کاف, ہے نا, بچڑا, ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا, اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا. سو ایوری تھنگ از ان اے ہری. It is as if وہ he is on fire, کہ ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے, کچھ رہ نہ جائے, یہ بھی بن جائے وہ بھی بن جائے. He is obsessed with those guests, and that is the biblical concept of hospitality. وہ نہیں جانتا ابھی کہ یہ کون ہے, اس کے لیے وہ 3 مسافر ہیں. اور سی کیا یہاں پر ہو رہا ہے, بچڑا ذبح کیا گیا, اس کو بنایا گیا, روٹیاں بن گئیں, مکھن لایا گیا, دودھ لایا گیا, اور اس نے ان کے سامنے اس کو پروس دیا. اور یوزولی جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو کھانا از اے ٹائم آف فیلوشپ. جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ فیلوشپ رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا نہیں ان کے ساتھ, اپنے مہمانوں کے ساتھ. He was busy serving. وہ کھڑا رہا کہ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے. He placed them above himself. چاہے اس کا جو بھی آئیڈیا تھا ان کے بارے میں, but he placed them above himself. اس نے ان کو اپنے اوپر رکھا. And now اس نے مہمان نوازی جس طور سے بھی ہو سکتی تھی اس نے اس کو پورا کیا. اب یہاں پر ہمیں ہنٹس مل رہے ہیں کہ دیز آر ناٹ آرڈینری مین. پہلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا کہ خداوند ہے. پھر ابراہم کا جو ایٹیچیوڈ ہے, وی آر ناٹ سرٹن کہ اس کو پتا تھا یا نہیں, بٹ جس طرح سے وہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے پرابیبلی he thinks. اور ویسے بھی میں نے جیسے اپنے کلچر کی بات کی تھی تو وہاں پر بھی مہمانوں کو اپنے سے بلند تر درجہ دیا جاتا ہے. اب 9ویں آیت میں بھی کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ they are not ordinary human beings. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے. اسے 1 چیپٹر پہلے خدا نے اس کا نام رکھا تھا سارا. ابھی پرابیبلی اس کے گھر کے سارے لوگ بھی اس کو سارا کہہ کر نہیں بلاتے ہوں گے نا, وہ ابھی پرانے نام سے ہی ساری کے نام سے چلتی ہوگی, سرائے. لیکن یہاں کیا ہے, ان کے پاس بڑی ریسنٹ نیوز ہے نا, جیسے کوئی خبروں کا بلیٹن سن کے آئے ہیں یا اخبار پڑھ کے آئے ہیں. ان کا تیری بیوی سارا کہاں ہے. شاید ابراہم کو خود بھی نہیں یاد رہا ہوگا کہ ساری کا نام بدل کر سارا رکھ دیا گیا ہے. But they knew omniscience, ہے نا, علیم کل ہے خدا, اس کو سب کچھ معلوم ہے. اسی نے تو نام رکھا تھا سارا. اور کیا لکھا ہے, تیری بیوی سارا کہاں ہے. اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اب وہ دیکھیں 3 ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آئیں گے, کہہ رہے میں آؤں گا, میں پھر موسم. تو وہ ٹرینٹی اور یونٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہاں پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اب خدا ایز واحد خدا کے طور پر اس سے مخاطب ہے. میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا, اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. موسم بہار کچھ عرصے سے مجھے لگ رہا ہے موسم بہار کہیں گم گیا نا. اب اس طرح سے بہار نہیں دیکھی جاتی جیسے ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ڈسٹنکٹ موسم ہوتا تھا. یہاں تو ابھی پوری طرح سردی ختم نہیں ہوتی کہ گرمی شروع ہو جاتی ہے. although there is bloom all around
پھول ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹریڈیشنل جو موسم بہار ہوتا تھا وہ کہیں کھو گیا. لیکن یہاں پر ابراہم سے کہا جا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میں پھر تیرے پاس موسم بہار میں آؤں گا. اب یہ کہنا کہ جی خدا اس کو اس لیے بلیس کر رہا تھا کہ اس نے اس کی خدمت کی تھی، پرابیبلی یس، لیکن وہ عہد، وہ وعدہ جو خدا پہلے کر چکا ہے، اس کی فلفلمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. اور اس نے کہا میں اب موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے نیو بگننگ. وہ درخت جو اپنے پتے اور پھول اور ہریالی کھو چکے ہوتے ہیں، وہ ڈیورنگ دا ونٹر سیزن وہاں پر نئے پتے، نئی کونپلیں، نئے پھول، نئی کلیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں. اٹس اے سیزن آف نیو بگننگس. اور نہ صرف یہ، اسی موسم میں فسا منائی جاتی ہے، اگرچہ کہ فسا بھی بہت بعد میں انسٹیٹیوٹ ہوگی، لیکن موسم بہار ہی میں فسا منائی جاتی ہے. اور فسا ریڈیمشن کا، فدیے کا، کفارے کا، چھٹکارے کا، نجات کی عید ہے. اس نے کہا میں پھر آؤں گا، دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. جب ابراہم سے پہلے یہ بات کی گئی تھی تو وہ ہنس پڑا تھا، اس کو ہنسی آ گئی تھی. اب کیا ہوا؟ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی. Now she was eavesdropping. اور ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے. She was past the age of fertility now, post menopausal جس کو ہم کہتے ہیں. دونوں ضعیف تھے، دونوں بوڑھے تھے. تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خامند بھی ضعیف ہے. Not possible for us now. لمیٹیشن، خدا کی قدرت پر، خدا کے زور پر، اس کی طاقت پر لمیٹیشنز لگانے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پر. اب لکھا وہ دل میں ہنسی، شی گگلڈ، یعنی اس نے کوئی کہکہ نہیں لگایا. اس کو پتا ہے نیکسٹ ڈور دیر آر پیپل سٹنگ نیکسٹ ڈور. اس نے کہکہ نہیں لگایا، لیکن لکھا ہے اس کو ہنسی آ گئی، وہ اپنے دل میں ہنسی. And she said, this is impossible. میں ضعیف، میرا خامد ضعیف، اب اس عمر میں ہمارے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اب پھر اگین لک ایٹ دی omniscience آف گاڈ. وہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، سارا اونچی آواز سے نہیں ہنسی ہے. پھر خداوند نے ابراہم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ کریکشن. God is now trying to correct. دونوں ایماندار ہیں، وہ تو ایمانداروں کا باپ ہے اور وہ ماں ہے، she's the princess، ملکہ. دونوں ایماندار ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم بھی کئی دفعہ لمیٹیشنز لگا دیتے ہیں خدا کی قدرت پر. خدا نے کہا کہ صحرا اس چیز کو مذاق سمجھ رہی ہے، بٹ ہوگا کیا؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے ہی بیٹا ہوگا. That is God's plan. یہ خدا کا منصوبہ ہے. دیکھیں، خدا نے جب ابراہم کے ساتھ عہد کیا، اس کو ابراہم بنایا، تو اس نے سارا کو چھوڑ نہیں دیا، اس عہد سے باہر نہیں رکھا. اس نے ساری کو بھی سارا کا نام دیا، اور کیونکہ شی ہیز اے رول ٹو پلے ہیئر. اس نے وہ بیٹا پیدا کرنا ہے جس سے خداوند کا عہد آگے بڑھنے والا ہے. شی از ایکولی امپورٹنٹ ان دس اسٹوری. تو خدا نے بھی یعنی ان
جو مرد وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی بڑی ہلکی سی سرزنش کی، ہلکی سی ریپریمانڈ کی، اور انہوں نے کہا وہ کیوں ہنسی، خدا کے لیے کیا کوئی چیز بہت مشکل ہے؟ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی ہے۔ جیسے بچے نہیں ہوتے، چوری پکڑی جائے ان کی کوئی، if you catch them doing something wrong تو ایک دم سے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا، تو سارا بھی ہمیں اسی حالت میں نظر آتی ہے کہ she is saying کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، but she giggled، اس نے شک کیا خدا کی بات پر، خدا کی قدرت کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ and so لیکن خدا، چونکہ یہ عہد ہے خدا کا، نہ ہی یہ بلیسنگ ابراہم کی اس خدمت سے تھی جو اس نے ان مہمانوں کی، نہ ہی وہ بلیسنگ خدا روک رہا ہے سارا کے شک کرنے سے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو گو آن بیکاز اٹ از گاڈس پلان۔ فرما برداری، تابع داری، مسافر پروری اپنی جگہ، خدا اپنے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے، لیکن جو خدا کا عہد ہے وہ تو ہر حال میں آگے چلنا ہے۔ اب یہ ایک ایپیسوڈ ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابرام نے، جب وہ ابرام تھا تو وہ کافی لمبا سفر کیا، وہ ہاران سے آیا کنعان میں، پھر کنعان میں گھومتا پھرتا رہا، پھر وہ مصر چلا گیا، پھر مصر سے واپس آیا، پھر وہ پورے ملک کنعان میں گھومتا رہا۔ بٹ جیسے جیسے وہ یہ سفر کر رہا تھا، ایک فزیکل سفر کر رہا تھا، اسپریچولی بھی ایک جرنی پر تھا، وہ ایک روحانی سفر بھی طے کر رہا تھا، اور وہ اپنی میچورٹی میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ میچور ہی ہیز بیکم، ہاؤ ویل ڈز ہی نو ہز گاڈ، اس کی تھیولوجی، اس کی الہیات کتنی امپروو ہو گئی ہے اس سارے وانڈرنگز میں۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ ابھی بھی دیکھیں اس کی جو مسافر پروری ہے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے آپ یہ لازم سمجھا کہ وہ کچھ دور تک ان کو چھوڑ کر آئے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ کس سے کہا؟ لیکن خداوند نے کہا، بٹ whom he was talking to؟ اب ابراہیم certainly not، باقی آپس میں وہ بات چیت کر رہے تھے، I don't think so۔ I think یہ it's thinking aloud ہے نا۔ خدا جس کے ساتھ ابراہم اب ٹریول کر رہا ہے کچھ رستے تک، اب وہ اپنے آپ سے خود کلامی والی بات ہو رہی ہے کہ کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو ابراہم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، اور وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ خدا کہہ رہا ہے لائک اٹس تھنکنگ الاؤڈ ہے نا، پرابیبلی ابراہم کے لیے نہیں کہہ رہا، ہمارے لیے کہہ رہا ہے، جو لکھا گیا یہ ہمارے لیے لکھا گیا۔ خدا کہہ رہا ہے میں اسے یہ بات پوشیدہ رکھوں، وہ تو میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ عہد میں شامل ہوں، میں اس سے کیسے یہ باتیں پوشیدہ رکھ سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ تو میرا عہد ہے، اور وہ عہد کیا کہ زمین کی سب قبیلے قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ وہ جو 12ویں باب میں شروع میں خدا نے ایک بات کی تھی، اسے ایک زبردست قوم پیدا ہوگی، میں اس کے ساتھ عہد کر چکا ہوں، تو میں کیسے اس سے اپنے
باتیں پوشیدہ رکھ سکتا ہوں. I have to reveal everything onto him. تو جو خدا اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا ہے، کامل طور پر ان پر ظاہر کرتا ہے جن کے ساتھ وہ عہد میں شامل ہوتا ہے. یہ ہمارے سکھانے کے لیے لکھا گیا کہ خدا پھر ہم سے کوئی چیز چھپائے گا نہیں. God will reveal everything to us اگر ہم اس کے ساتھ عہد میں شامل ہیں. ابراہم کے ساتھ اس کا عہد تھا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، I cannot hide anything from him. پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا. ابھی یہ بات ابراہم سے نہیں ہو رہی. This is some way of communication within the Godhead. یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہے، ابراہم کے سامنے ہوئی نہیں. خدا ایک طرف سوچ رہا ہے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں کیسے چھپا سکتا ہوں اسے، میں ایسے کیسے چھپا سکتا ہوں کہ سدوم اور عمورہ کا شور بہت بڑھ گیا ہے اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے. ان کا گناہ پکار پکار کر مجھے عدالت کے لیے بلا رہا ہے. اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا. اچھا، یہاں پر یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ خدا کو پہلے سے معلوم نہیں تھا اور اس کو سدوم اور عمورہ جانا پڑا معلوم کرنے کے لیے. نو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. God is already on the way to Sodom and Gomorrah. سدوم اور عمورہ کی طرف وہ جا رہا ہے اور یہ دونوں شہر بدی کی علامت بن چکے ہیں، گناہ کی علامت بن چکے ہیں. یہ نہیں کہ خدا کو وہاں جا کر معلوم کرنا تھا. نو، ہی نوز اٹ. لیکن وہ جا کیوں رہا ہے وہاں؟ وہ عدالت کے لیے جانا چاہتا ہے. اب یہ ساری باتیں خدا کے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری باتیں ابھی خدا کے اپنے ذہن میں چل رہی ہیں. ابراہم اس کے ساتھ چل ضرور رہا ہے راستے پر، لیکن اس بارے میں ابراہم سے کوئی کلام نہیں ہوا خدا کا. ایک طرف خدا کہتا کیا میں چھپاؤں ان باتوں کو؟ It must be painful for Abraham because Lot lives there. اس کا بھتیجا وہاں رہ رہا ہے. تو اگر میں بتاؤں گا کہ میں عدالت کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے تکلیف دہ بھی ہوگا. پھر اس نے کہا میں چھپا بھی کیسے سکتا ہوں، اس بندے سے تو میرا عہد آگے چلنا ہے، اس سے میں کیسے کوئی بات چھپا سکتا ہوں. پھر وہ بات کیا ہے جو جس کے بارے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ بہت بڑھ گیا ہے، ان کی عدالت کا وقت آ گیا ہے. ان کا گناہ، خدا کہتا ہے مجھے پکار رہا ہے اور میں جاؤں گا. اب یہ دیکھیں کہ ابراہم سے یہ باتیں نہیں ہوئی. No. He was not talking to Abraham here. This was just thinking aloud on God's part. یا وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ ہے خدا کی. لیکن کیا ہوا؟ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. اگلے باب میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ دو لوگ چلے گئے، ان میں سے 3 میں سے جو پیچھے ہے وہ خداوند ہے. 2 چلے گئے، ایک رکا ہوا ہے. پراببلی جو چلے گئے ہیں they were angelic beings، فرشتے تھے. وہ اگلے باب میں چل کر ہم دیکھیں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح جن کا یہاں پر مینیفیسٹیشن ہے، وہ وہیں کھڑے رہے خداوند یسوع مسیح کے اپنے کہنے کے مطابق.
تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ ابراہیم سے بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، وہ دور تھا، رسپیکٹ آؤٹ آف رسپیکٹ، وہ ڈسٹنس رکھے ہوئے تھا ان سے، اگرچہ کہ ان کا چھوڑنے جا رہا ہے بٹ دیر واز اے ڈسٹنس. ابراہیم کو نہیں بتایا گیا کہ کیا ہونے جا رہا، لیکن جب وہ دو شخص سدوم کی طرف مڑ گئے تو ابراہیم کچھ سمجھ گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم کی الہیات، ہس تھیولوجی، وہ امپروو ہوتی رہی ہے ود ٹائم. ہی نوز ہز گاڈ بیٹر ناؤ. اس کو پتا ہے، خبریں تو ملتی رہی ہوں گی نا، لوط سے کسی نہ کسی طور تو رابطہ ہوتا ہوگا، خبریں تو ملتی رہی ہوں گی کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ اب کس نہج پر پہنچ چکا ہے. اینڈ نوئنگ ہز گاڈ، Abraham knew that this is not going to go on for long. اس کو پتا تھا کہ خدا کی نظر میں گناہ کیسا ہوتا ہے، اور جب گناہ ایک حد سے بڑھ جائے تو خدا عدالت کرتا ہے. خدا نے اس کو نہیں بتایا. ابراہیم نے خود جان لیا کہ اگر یہ دو شخص مڑے ہیں سدوم اور عمورہ کی طرف جانے کے لیے تو یقیناً یہ عدالت کے لیے جا رہے ہوں گے، کیونکہ ابراہیم کی اپنی ایکسپیکٹیشن یہ ہے. دس از ہاؤ ویل ہی نوز ہز گاڈ. ہی نوز ہز گاڈ. وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور بدی کی عدالت کرے گا. بھانپ گیا. اب دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فضل کا خدا ہے، یہ رحم کا خدا ہے، فضل کرنے والا خدا ہے، معاف کر دینے والا خدا ہے. اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، یہ مہربان خدا ہے، یہ معاف بھی کر دیتا ہے، یہ اپنی عدالت روک بھی لیتا ہے. تو اب کیا کر رہا ہے؟ بارگین کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بارگین کر رہا ہے، بیکاز یو نو کہ ہاں یہ فضل کرنے والا خدا ہے، یہ میری سن لے گا. اگر میں انٹرسیڈ کروں گا، اگر میں سدوم اور عمورہ کے لیے بارگین کروں گا تو خدا میری مان لے گا. بینگ اے گڈ اسپرچل لیڈر، یہ اس کا فرض تھا، انٹرسیشن کرنا. اور وہ کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بارگیننگ کر رہا ہے. بارگیننگ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میرا خدا مان جائے گا. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اس کو پتا ہے لوط بھی ہے وہاں، شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک اور بد برابر ہو جائیں. یہ تجھ سے بعید ہے. ہاؤ ویل ہی نوز ہز گاڈ ناؤ. اس کو پتا ہے، اس لیے وہ بارگیننگ کر رہا ہے. کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اب وہ آپ کو یاد ہے بدروہیں جو یسوع مسیح کو جانتی تھی، ان کو پتا تھا کہ ابھی یہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا، ابھی یہ ہمیں مار ڈالنے کے لیے نہیں آیا، تو بارگین کرتی ہیں اس کے ساتھ، تو ہمیں کہیں اور نہ بھیج، ان سوروں میں بھیج دے. تو جب پتا ہو کہ اگلا بندہ کون ہے اور اس کی کیا کیپیسٹی ہے اور اس کی کیا اچھائیاں ہیں، کیا صفات ہیں، تو پھر دین یو کین بارگین. اب وہ بارگیننگ کر رہا ہے. اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا. ڈونٹ وری ابراہیم، 50 مل گئے،
چھوڑ دوں گا. اب 50 جو ہے وہ جوبلی کا نمبر ہے، یوبلی، جس میں چھٹکارا ہوتا تھا، غلام چھوڑ دیے جاتے تھے، قرض معاف کر دیا جاتا تھا، زمینیں واگزار ہو جاتی تھیں، ریڈیمشن اگین. اس نے کہا 50 بھی مل گئے میں چھوڑ دوں گا، نہیں تباہ کروں گا. اب ابراہم کو تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ خدا اتنی جلدی مان گیا ہے تو دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ اٹ، 50 بھی نہیں ہوں گے وہ. تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں سے 5 کم ہو، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اس کو نیست نہیں کروں گا. اب دیکھیں بدی کس حد تک بڑھ چکی ہے. پھر اس نے کہا، اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں. تب اس نے کہا میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا. آہستہ آہستہ بارگیننگ ہو رہی ہے. اب ناؤ ابراہیم از آن لوزنگ گراؤنڈ. اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں 40 بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. پھر اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے. اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا. ہی از کالنگ دا گریس آف گاڈ، اور وہ فضل کا خدا جو ہے اس کو اپنے فضل ہی سے جواب دے رہا کہ میں نہیں کروں گا. آئی وانٹ ڈسٹروائے. پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملے. خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کتنے راست باز ہیں اس دنیا میں. اگرچہ یہ بات بہت بعد میں ہوئی. حبقوق نبی کے صحیفے میں لکھا گیا کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. کہ 20 مل جائے. اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا. تب اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں. اب 10 کے بعد بس ہو گئی. پھر اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا. جب خداوند ابراہم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہم اپنے مقام کو لوٹا. 10 پہ آ کے کہانی ختم ہو گئی. یہودی جو سیجز ہیں وہ یہ کہتے ہیں 10 از منین، the number of minion. منین کہتے ہیں a group of 10 people who prays, intercedes. اگر 10 بھی مجھے اس شہر کے لیے دعا کرنے والے 10 لوگ بھی اس وہاں پر مل جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں تباہ نہیں کروں گا. اب اسے آگے اور سٹریچ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس نیگوسیشن کو وہاں آ کر ختم ہونا پڑا. دیکھیں ایک اور کانسیپٹ، یہ اوریجنز کی کتاب ہے نا، شروعات کی کتاب ہے. ایک اور کانسیپٹ آ گیا سامنے کہ ایک بندے کی راست بازی کی وجہ سے، ایک بندے کے خدا سے ریلیشن کی وجہ سے ہی از ٹرائنگ ٹو کال دا گریس آف گاڈ اپون 2 بگ سٹیز. یعنی خدا چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا 10 بھی مل جائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا. اور یہ اشارہ ہے اس ایک راست باز کی قربانی کی طرف جس کے وسیلے سے خدا نے بنی نوع انسان کا گناہ معاف کر دیا، کہ ایک راست باز کی وجہ سے کتنے سارے گناہ گار معاف کر دیے گئے. یہاں پر اس کی طرف ہنٹ مل رہا ہے، ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم سچویشن ہے بٹ اٹس جسٹ اے ہنٹ ٹورڈز that the righteousness of one can save many. یہاں پر خدا نے ایک بات کی ابراہم سے، بلکہ ابراہم کے بارے میں کی 19ویں آیت میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، اور وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں. خداوند کی راہ میں قائم رہ کر، راست بازی سے، صداقت سے.
تو وہ صادق ہوں گے. وہ کیا ابراہم اپنے اولاد کو کیا وصیت کرے گا؟ وہ صادق ہوں، خداوند کی راہ میں قائم رہیں، اور دوسری طرف وہ عدل و انصاف کریں. خدا نے پیرامیٹر سیٹ کر دیے ابراہم کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے کہ وہ خدا کی بلیسنگز میں تب تک رہ سکیں گے، اس کی بلیسنگ میں تب تک، اس کی برکت میں تب تک رہ سکیں گے جب وہ ایک طرف صادق ہوں گے، راست باز ہوں گے، خداوند کی راہ میں چلیں گے، اور دوسری طرف وہ عدل و انصاف کریں گے. اور یہی ابراہم کی اولاد نے نہیں کیا. آگے چل کر جب ہم پڑھتے ہیں ان کی تاریخ کو اور نبوت کی کتابوں کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہی دو چیزیں تھیں جن کو انہوں نے چھوڑ دیا. خدا کی راہ میں نہیں چلے، بت پرستی اختیار کر لی، اور سماجی انصاف چھوڑ دیا. اور خدا نے اس کی سزا یہ دی کہ ان کو بابل کی اسیری میں ایک طرف تو 10 قبیلے تباہ ہو گئے اسور کے ہاتھوں، اور دوسری طرف جو بچ گئے تھے وہ بابل کی اسیری میں بھیج دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ ابراہم کی وصیت پر عمل نہیں کیا. وصیت کیا تھی؟ صداقت اور عدل. یہی چھوڑ دیا ابراہم کی اولاد نے، اور پھر اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی. تو اب آپ دیکھیں کہ ابراہم کے اندر جو اسپرچول میچورٹی تھی وہ اب کس لیول پر پہنچ گئی. ہی نوز ہز گاڈ، ہی نوز کہ اب سدوم اور عمورہ کی عدالت کا وقت آ چکا ہے. خدا نے نہیں بتایا اس کو، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خدا فضل کا خدا ہے، رحم کا خدا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے. سو ہی بارگینز، ہی انٹرسیڈز فار دوز ٹو سٹیز. اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے نا، ان 2 شہروں کو بچانے میں اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس کا اپنا بھتیجا وہاں پر رہتا ہے. دیکھیں اگر ابراہم مر جاتا، بے اولاد مر جاتا، تو لوط کلیم کر سکتا تھا نا ساری جائیداد ابراہم کی، کیونکہ وہ بھتیجا ہے. لیکن اب جب وہ وعدے کا فرزند آنے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو ایک دوسری لائٹ میں ہم اب دیکھیں گے. تو وہ فرزند آنے والا ہے جس کا وعدہ ہے، جس کے وسیلے سے خدا کا عہد آگے بڑھنے والا ہے، خدا کا وعدہ آگے بڑھنے والا ہے. لیکن وہ پیدا کس سے ہوگا؟ وہ سارا سے پیدا ہوگا. خدا نے بتا دیا، اور وقت معین پر، موسم بہار میں وقت معین پر پیدا ہوگا. There are no obstacles for God. سوال یہ ہے کہ جب ابراہم کے اندر یہ اسپرچول میچورٹی جاری تھی تو وہ خدا کی پہچان میں بڑھتا چلا گیا. How well do we know our God? ہم کتنا جانتے ہیں اپنے خدا کو. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق پر اور یسوع مسیح پر جسے تو نے بھیجا ہے، تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم کتنا جانتے ہیں اپنے معبود کو، اپنے خدا کو؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آمین.